ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسمانی ہر طرح کی کمزوری ختم کرنے اور ہر جگہ فتح حاصل کرنے کا وظیفہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی قوت، طاقت کا، اپنی کبریائی کا ایک منفرد انداز میں ذکر فرمایا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو کمزوری آ چکی ہے یا اس کو کوئی مرض لاحق ہو چکا ہے اور کوئی دوائی اس پہ اثر نہیں کرتی، تو وہ یہ آیت کریمہ اگر کسی چیز پر دم کر کے کھا لے گا یا پی لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تقویت اور قوت عطا فرمائیں گے۔ جسم کا کوئی جز بھی اگر مفلوج ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرکت عطا فرمائیں گے، قوت عطا فرمائیں گے۔ انسان کا جسم جو ہے اس کے اعضاء آہستہ آہستہ مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمر بڑھتی ہے تو اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو تقویت، قوت، طاقت وہ اللہ کی ذات عطا فرما سکتی ہے، اور وہ انسان جو بالکل مفلوج یعنی فالج میں جا چکا ہے، وہ بھی اس آیت کے ذریعے اپنے جسم کے عضو کو، کوئی بھی اعضاء ہے جسم کا، اس کو دوبارہ تازگی اور قوت کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، وہ طاقت جو جوانی میں انسان کو میسر ہوتی ہے۔ جسمانی کوئی بھی کمزوری ہے اللہ اسے دور فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک میں جو یہ آیت ہے، ایک تو یہ آیت جسمانی طاقت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور ایک آپ کا دشمن جب آپ پر غالب آ رہا ہو اور آپ بالکل پسپا ہوتے جائیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے دشمن کو پست کرنے کے لیے، اپنے مخالف کو پست کرنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس آیت کا بہترین سہارا لے سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو قیامت کی صبح تک ہدایت کا مرکز بنایا۔ اب لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ قرآن پاک صرف اور صرف جو ہے وہ مردوں پہ پڑھنے کے لیے کتاب ہے، مردوں کو بخشوانے کی کتاب ہے، زندوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی ذہن یہ بن چکا ہے مسلمانوں کا کہ قرآن مردوں کے لیے، جیسے ہم اس کو مردے کے لیے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن خوانی کا اسے نام دے دیتے ہیں، جو کہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ نے یا اہل بیت نے بیٹھ کر کہیں قرآن خوانی کی ہو۔ یہ چیزیں تو ہماری رائج کردہ ہیں کہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا اور نقل کو لینا شروع کر دیا۔ اب لوگ کل خوانی کو تو جانتے ہیں، لیکن قرآن سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بیماری لگ گئی ہے، آپ لوگوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیں، آپ دوائی لیں، دوائی پہ یہ دم کر لیں، کیونکہ ہر چیز کا ماہر جو بات کرتا ہے وہ زیادہ مستند ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیں کوئی دم آپ پہ اثر نہیں کرے گا اگر آپ کا اپنا دل خالی نہیں ہوتا شرک سے، بدعات سے، رسومات سے۔ اب یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا۔ پہلے انسان یقین کر لے کہ ساری قوت اللہ کے پاس ہے۔ یہ یقین ہو جائے کہ مجھے کس سے قوت طاقت ملے گی اور میرا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا۔ ان القوۃ للہ جمیعا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کر کے سورۃ بقرہ کے اندر بتا دیا، پھر آپ کا یقین ہو گیا۔ اب آپ یقین کے ساتھ یہ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی قوت ہر چیز پر غالب ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے نہیں ڈاکٹر سے بھی ہو جائے گا، فلاں سے بھی ہو جائے گا۔ اب آپ یہ آیت دوائی پہ پڑھیں، کسی بھی مرض کی دوائی ہے اس پہ دم کر کے آپ کھائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو شفا دے گا۔ 70 بار اس کو پڑھ لیا کریں۔ ساری طاقتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔
صاف اللہ نے کہہ دیا، ہم مانے تو صحیح لیکن ہم تو مخلوق کی طاقت مانتے ہیں، ڈاکٹر کی طاقت، عامل کی یا اور دنیا کے لوگوں کی طاقتوں کو مانتے ہیں۔ آپ یہ یقین رکھیں ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ یقین آپ کا بن گیا، اب آپ یہ دوائی پہ دم کر لیں، پانی پہ دم کر لیں اور کھائیں پئیں۔ اب فالج ہے آپ کو کہیں، آپ 70 بار اس کو تیل پہ دم کریں اور مساج کریں جسم کے اس حصے کا، انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا، آپ کا وہ حصہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ پودینے کے پتوں پہ دم کر کے پانی کے ساتھ صرف 11 دن یہ کھا لیں، اللہ آپ کے جسم کو بہت طاقت عطا فرمائے گا، آپ کو جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا دشمن غالب آ رہا ہے آپ پہ اور آپ چاہتے ہیں وہ پست ہو جائے اور پیچھے ہٹ جائے تو آپ روزانہ 70 بار اس کو پڑھ کر دعا کیا کریں۔ اب کچھ لوگ مجمع میں گھبرا جاتے ہیں، تقریر بیان نہیں کر پاتے، نماز پڑھانے میں کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، آپ خالی 3 بار اس کو پڑھ کے سینے پہ پھونک لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے دل سے بوجھ ہٹ جائے گا اور آپ تقریر کر پائیں گے، کسی سے کوئی بات کرنی ہے کر پائیں گے، نماز پڑھا پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے بڑی طاقت والی بنائی ہے، آپ خواتین مرد اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا ملے گی۔